السلام علیکم پیارے دوستوں، سواگت ہے آپ کا ہمارے یوٹیوب چینل پر۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں، آج کے اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جب حضرت حسین اور حضرت ان کے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور ان کے تمام ساتھیوں کو یزید نے قتل کر دیا تو اس کے بعد ان کی بہن زینب نے کیسے کیسے ظلم و ستم سہے ہیں، یزید نے ان پر کیسے کیسے ظلم ڈھائے۔ چلیے آج کے اس بیان میں ہم یہ آپ کو بیان کرتے ہیں۔ تو میری آپ لوگوں سے ایک گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ میرے چینل پر نئے ہوں تو پلیز چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میں جب بھی کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے۔ تو دوستو شروع کرتے ہیں آج کے اس بیان کو۔ کربلا کے میدان میں ابن زیاد نے حضرت حسین کے ساتھ ان کے تمام ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ اپنی فوج کو حکم دیا کہ جاؤ اب عورتوں کے خیموں پر بھی حملہ کر دو، اب عورتوں کے خیموں پر بھی آگ لگا دو۔ ابن زیاد کے حکم پر ایک بہت بڑا لشکر اپنے گھوڑے دوڑاتے ہوئے عورتوں کے خیموں کی طرف گیا اور عورتوں کے خیموں پر آگ لگانا شروع کر دیا۔ عورتوں کو بے پردہ کیا گیا، دھکا دیا گیا اور فوج بڑھتی جا رہی تھی اور ایک ایک عورت کو رسوا کیا جا رہا تھا کہ تبھی ایک آواز گونجی کہ اے ظالموں، اپنی جگہ رک جاؤ، خبردار ہو جاؤ۔ یہ آواز کسی اور کی نہیں بلکہ حضرت زینب کی تھی، جو آپ فاطمہ زہرا کی بیٹی تھی۔ حضرت زینب وہ ہستی ہیں جنہوں نے کربلا کی تاریخ میں جان ڈال دی اور ان کے دلوں کو چیر دینے والے خطبوں نے دشمنوں کو بھی رونے پر مجبور کر دیا۔ کربلا کی اس بہادر شیرنی نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے بچوں کو قتل ہوتے دیکھا، اپنے بھائی حسین کو دشمنوں کے سامنے لاچار دیکھا، بے بس دیکھا، خون میں تڑپتے دیکھا، اپنے چاچا کی گردن کٹتے دیکھی۔ نانا حضور کی دین کی کشتی کو ان ظالموں کے سامنے جھکنے نہ دیا، ڈوبنے نہ دیا۔ حضرت زینب کی پیدائش 5 ہجری کی ہے اور حضور نے آپ کا نام زینب رکھا، جس کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے باپ کا سب سے قیمتی تحفہ۔ اور سچ میں حضرت زینب حقیقت میں اپنے والد کے لیے ایک سب سے زیادہ قیمتی تحفے کی طرح تھی۔ دین پہنچانے میں انہوں نے اپنا ایک الگ کردار نبھایا ہے جسے تاریخ نہیں بھلا سکتی۔ حضرت حسن حسین کی طرح زینب بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی نواسی تھی، ان کے کندھوں پر گھومی ہے اور حضور نے آپ کے لاڈ اور نخرے بھی اٹھائے ہیں۔ 5 سال حضرت نے آپ کو اپنی چھاؤں میں گزارے۔ حسن حسین کی طرح حضرت زینب بھی صحابیہ تھی اور ان سے بہت سی حدیثیں مروی ہیں۔ حضرت زینب نے ساری زندگی صرف غم اور پریشانیاں ہی دیکھی، زندگی میں دکھ اور مصیبتیں زیادہ آئیں، جس کی وجہ سے ان کا نام ام المصائب رکھ دیا گیا۔ عربی میں اس کا مطلب ہوتا ہے پریشانیوں کی ماں، پریشانیوں کو جنم دینے والی۔ سب سے پہلے اپنے نانا حضور پاک کی وفات کا غم جسے بڑے بڑے صحابہ برداشت نہ کر سکے، حضرت زینب کو جب نانا کی وفات کی خبر ہوئی تو ایسی چوٹ دل پر لگی کہ اکثر خاموش رہنے لگی۔ 6 مہینے وفات کے نہ گزرے تھے کہ امی فاطمہ زہرا بھی آپ کو چھوڑ کر چلی گئی۔ امی کی وفات کے بعد آپ پر گھر کی ساری ذمہ داری آ گئی، زینب پر ساری ذمہ داری آ گئی اور آپ بخوبی ساری ذمہ داریوں کو نبھاتی تھی۔ امی کی وفات کا غم ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا، اچانک ایک اور مصیبت آ پڑی۔ ایک دن صبح حضرت زینب کے والد حضرت علی مسجد نماز پڑھانے گئے اور تھوڑی دیر کے بعد اچانک باہر کچھ شور سا ہوا۔ حضرت زینب کچھ سمجھ نہ پائیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے، لیکن کچھ دیر کے بعد جب لوگوں نے آ کر آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حضرت زینب دروازے کے پاس گھبرائی ہوئی دوڑی دوڑی آئیں اور کھولا تو ہوش اڑ گئے۔ سامنے والد حضرت علی کو ایسی زخمی حالت میں دیکھ کر بالکل ان کے کندھوں کے سہارے
سہارے دروازے پر کھڑے دکھے۔ ابن مسلم کے نے تلوار میں زہر لگا کر حضرت علی کی نماز کے دوران اتنے وار کیے تھے کہ انہیں شمار کرنا بھی مشکل تھا، انہیں گننا مشکل تھا کہ کتنے زخم ہوئے ہیں۔ حضرت زینب نے کا دل تڑپ اٹھا۔ امی کا وفات غم ابھی ٹھنڈا نہ ہوا تھا اور والد بھی اس معصوم بیٹی کو چھوڑ کر جانے لگے۔ حضرت علی اپنے اوپر ہونے والے حملے کے بعد صرف 2 دن زندہ رہے۔ 2 دنوں میں حضرت زینب کو مصلی پر بیٹھ کر کبھی اللہ سے فریاد کبھی کرتی تو کبھی اللہ سے شفا کے لیے دعا کرتی اور کبھی جلدی سے دوڑ کر اپنے والد کے پاس آتی اور انہیں اپنے ہاتھوں سے روٹیاں کھلاتی، ان کی خدمت کرتی۔ باپ کے درد کو دیکھ کر ایک لڑکی اس طرح تڑپتی ہے، کیا منظر ہوتا ہوگا جب حضرت علی زخمی تھے، چور تھے، بستر پر تڑپتے ہوں گے۔ گھر میں موجود ان کی پیاری سی بچی زینب دوڑ کر اپنے والد کی خدمت کرتی ہوگی اور دل ہی دل میں اللہ سے فریادی ہوتی ہوگی کہ اے اللہ میرے بابا کو شفا عطا فرما دو، میرے بابا کو آپ مجھ سے نہ چھین لینا۔ لیکن اللہ کو کچھ اور ہی منظور تھا اور دنیا کو دکھانا تھا کہ اے لوگو، یہ اہل بیت ہے جس میں سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسے دنیا میں سب سے زیادہ تکلیفیں بھی دیتا ہوں۔ اس لیے ابھی 2 دن بھی نہ گزرے کہ والد حضرت علی بھی زینب کی آنکھوں میں آنسو دے کر اپنا دم توڑ دے گئے اور اپنے بیٹوں کو چھوڑ کر چلے گئے۔ اب حضرت زینب کے پاس صرف اپنے بھائی ہی تھے جنہیں دیکھ کر وہ اپنے دل کو دلاسا دیتی تھی کہ اے زینب پریشان نہ ہو، تمہارے ماں باپ نہیں تو کیا، اللہ نے تمہیں سچی محبت کرنے والے بھائی دیے ہیں۔ لیکن شاید اس معصوم بہن کو پتہ نہ تھا کہ زمانہ اور ایک کروٹ بدلے گا اور یہ ظالم دنیا ان سے ان کے بھائیوں کو بھی چھین لے گی۔ وقت گزرتا گیا، آخر ایک دن وہ بھی آ گیا کہ جس رات حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہما کو زہر دیا گیا، اس رات حضرت زینب مصلی پر بیٹھی عبادت کر رہی تھی اور ان کے پاس ان کے بھائی حضرت حسن دن بھر کے تھکے آرام فرما رہے تھے کہ تبھی اچانک رات میں حضرت حسن کی آنکھ کھلی تو زینب کو آواز دے کر بلایا۔ بھائی کی آواز سن کر بہن زینب جلدی سے نماز پر سلام پھیرا اور دوڑتی ہوئی اپنے بھائی حسن کے پاس پہنچی۔ حضرت حسن نے بہن زینب کو اپنے پاس بٹھاتے ہوئے کہا کہ اے میری پیاری بہن، آج میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں، بہت غور سے سننا۔ اے زینب، ابھی میں نے خواب دیکھا، مجھے خواب میں نانا نظر آئے، مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اے حسن تجھے لینے میں آ گیا ہوں۔ یہ سن کر حضرت زینب رونے لگی، لیکن حضرت حسن نے کہا اے میری بہن، اللہ پر بھروسہ رکھو، اگر مجھے کچھ ہو گیا تو تم ہی میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ پھر حسن نے فرمایا اے زینب مجھے پیاس لگ رہی، پانی لے آؤ۔ حضرت زینب اٹھ کر گھر کے کونے میں رکھے گھڑے کے پاس گئیں، آنکھوں میں آنسو تھے۔ پاس پہنچ کر دوپٹے سے اپنے آنسو پوچھے اور پھر ایک پیالے میں پانی نکالنے لگی، لیکن دل پر بھائی کی بات کا غم ایسا طاری تھا کہ خود کو سنبھال نہ سکی اور اسی جگہ بیٹھ کر بہت روتی رہیں۔ پھر جلدی سے پیالے میں پانی بھرا اور بھائی حسن کے سامنے رکھ دیا۔ دوستو، یہ وہی گھڑا تھا کہ جس میں دشمنوں نے حضرت حسن کو شہید کرنے کے لیے ان کی بیوی کے ہاتھوں سے زہر ملوا دیا تھا، اور وہ زہر اتنا تیز تھا کہ حضرت حسن نے جیسے ہی اس پیالے کا پانی پیا تو پہلے کچھ محسوس نہ ہوا، لیکن تھوڑی دیر بعد خون کی الٹیاں ہونے لگی۔ دیکھتے ہی دیکھتے حضرت حسن کی بہت زیادہ حالت خراب ہو گئی۔ بیچاری زینب بھائی کی ایسی حالت کو دیکھ کر برابر روئے جا رہی تھی اور سمجھ چکی تھی کہ میرے بھائی جان کو اب کوئی بچا نہیں سکتا اور موت ان کے قریب ہے۔ بھائی حسن کی وفات کے بعد بہن زینب نے وہ منظر بھی دیکھا کہ کیسے بنو امیہ والے تلوار لے کر نکل آئے تھے اور حضرت حسن نے ان کو نانا کے بغل میں دفن ہونے سے روک رہے تھے۔ بنو امیہ والوں نے کہہ دیا کہ اگر حسن کی قبر حضور کے پاس بنائی گئی تو ہم اپنی تلواروں کے خون سے ندیاں بہا دیں گے۔ ہمارے خاندان کے ایک فرد حضرت عثمان کو اس جگہ دفن نہیں ہونے دیا گیا
حضرت حسین کو حضرت حسن کو بھی دفن نہیں ہونے دیں گے۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت ابو ہریرہ نے ایک اونچی جگہ پر کھڑے ہو کر کہا کہ اے لوگو، ظالم نبی کے نواسے کو ان کے بغل میں دفن ہونے سے روکتے ہیں۔ حضرت زینب کھڑی یہ سب کچھ دیکھ رہی تھی اور دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ دنیا کیسی اہل بیتیت کو اتنی تکلیف دیں گے۔ آخر مجبور ہو کر حضرت حسن کو جنت البقیع میں ان کی امی فاطمہ زہرا کے بغل میں دفن کر دیا گیا۔ لکھنے والوں نے لکھا ہے، بھائی حسن کی وفات کے بعد زینب کی آنکھوں سے آنسو نہیں رکتے تھے۔ وہ غمگین رہتی تھی، چپ رہتی تھی، عبادت گزار بھی تھی، تہجد کی نماز بھی نہ چھوٹتی تھی۔ رات کو ان کی عبادت سے خالی نہ گزرتی تھی، مصلی پر بیٹھ کر کئی گھنٹوں اللہ سے دعائیں کرتی تھی اور نماز کی نیت باندھتی تھی۔ 2 رکعتیں صبح اور 2 رکعت شام کو پڑھتی تھی، لیکن اللہ سے دعا کرتی تھی۔ پھر بھی دیکھیے اللہ کے اس پیاری نواشی رسول پر کتنی زیادہ مصیبتیں ہوئی، اور کتنی زیادہ مصیبتیں سہی، اس کے باوجود بھی وہ اللہ کا شکر ادا کرتی تھی۔ ملتے ہیں ہم آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔